السلام علیکم دوستو۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں 26 دسمبر کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ گرہن اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ 118 برس بعد ہونے جا رہا ہے۔ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جب چاند گردش کرتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن واقع ہوتا ہے، لیکن جب زمین گردش کرتی ہوئی اپنے مدار میں سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ دسمبر کو ہونے والا سورج گرہن اپنی نوعیت کا منفرد دائرہ نما سورج گرہن ہوگا۔ 97% گرہن ہوگا۔ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:30 پر شروع ہوگا، 8:37 پر یہ اپنے عروج پر ہوگا۔ گرہن دوپہر 1:06 تک مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گرہن انسانوں کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج گرہن رونما ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات سورج گرہن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کہنے سے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، زندگی، موت، تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور نماز کسوف ادا کی جائے۔ اس نماز میں رکوع، قیام اور سجود طویل کیے جاتے ہیں اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی چاہیے جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا پیدائش پر گرہن نہیں لگتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جو ذات انہیں عارضی طور پر بے نور کر سکتی ہے وہ انہیں مستقل طور پر بھی بے نور کرنے پر قادر ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات کہو، نماز ادا کرو اور صدقہ دو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے ذکر، دعا اور توبہ استغفار میں مصروف ہو جاؤ۔ صحیح مسلم۔ گرہن ختم ہونے تک نماز اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب گرہن دیکھو تو نماز ادا کرو اور اللہ سے دعائیں کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ نماز کسوف میں مرد، عورتیں اور بچے سب کو جمع ہونا چاہیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سورج کو گرہن لگا تو میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، دیکھا کہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ صحیح مسلم۔ نماز کسوف کا طریقہ۔ نماز کسوف کی 2 رکعت ہیں جنہیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں اور لمبا قیام کریں، سورہ بقرہ کے مساوی قرات کریں، پھر لمبا رکوع کریں، پھر دوسری مرتبہ قیام کریں جو پہلے قیام سے ذرا چھوٹا ہو، پھر رکوع کریں جو پہلے رکوع سے ذرا چھوٹا ہو، پھر کھڑے ہوں، پھر 2 سجدے کریں۔ یہ ایک رکعت ہوئی۔ اسی طرح دوسری رکعت پوری کریں۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف اور صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز خسوف میں جہری قرات کی۔ بخاری اور صحیح مسلم۔ نماز تب ختم کرنی چاہیے جب گرہن ختم ہو جائے۔ نماز کسوف میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھ رہے تھے۔ آپ ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں تقویٰ کی نصیحت، اللہ کے عذاب کا خوف، گناہوں کا ڈر، ذکر اور صدقہ وغیرہ کی ترغیب ہوتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الکسوف۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور سب سے اہم بات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔